اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہماری بات چل رہی تھی امام زین العابدین علیہ السلام کی کتاب صحیفہ سجادیہ، جسے صحیفہ کاملہ، زبور آل محمد، انجیل اہل بیت کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. کہہ رہے صحیفہ سے پروردگار سے راز و نیاز اور اس کی بارگاہ میں حاجت بیان کرنے پر مشتمل نہیں ہے، بلکہ اسلامی علوم و معارف کا ایک بحر بے کراں ہے. یعنی کہ ایسا سمندر ہے جس کی کوئی انتہا نہیں ہے، جس میں عقائد، تمدن، اجتماع، سیاست سے مربوط مسائل اور مختصر طور پر احکام شرعی اور قوانین طبیعت بھی دعا کے قالب میں ڈھالے گئے ہیں، دعا کے ڈھانچے میں ڈھالے گئے ہیں. جیسا کہ میں نے کچھ دعائیں آپ کو دکھائی تھی. مولانا عید الاضحیٰ کے متعلق بھی آپ کی دعائیں سمجھ رہے ہیں. صحیفہ سجادیہ کی اہمیت اور اس کے نہایت درجہ معتبر ہونے کے پیش نظر تاریخ اسلام میں اس کتاب کی بہت سی شرحیں فارسی اور عربی میں لکھی گئی ہیں. 3 نمبر کے حاشیے پہ جائیں، شاید کچھ مل جائے شرح. یہ کہاں پر الذریعہ شیخ آقا بزرگ کی صفحہ 345 سے 359 تک. ان شرحوں کے علاوہ گزشتہ اور موجودہ دور کے بہت سے علماء نے صحیفہ سجادیہ کے متعدد ترجمے بھی کیے ہیں. مولانا ہے نا صحیفہ سجادیہ کا ترجمہ کہ نہیں ہے؟ جن میں سے بعض گزشتہ چند برسوں میں تباہ ہو کر نشر ہوئے ہیں. ابھی انہوں نے مولانا ابھی آئے مختار صاحب نے کیا ہے صحیفہ سجادیہ، نہیں انہوں نے البلاغہ کا کیا ہے. صحیفہ سجادیہ 54 دعاؤں پر مشتمل ہے. کتنی دعائیں مولانا؟ 54 دعائیں. جیسا کہ بیان کیا گیا صحیفہ سجادیہ میں پروردگار سے راز و نیاز و مناجات کے علاوہ سیاسی، اجتماعی، ثقافتی، عقیدتی مسائل کے پہلو بھی موجود ہیں. امام سجاد نے متعدد مقامات پر اپنی دعاؤں کے ضمن میں سیاسی بحثوں کو، بالخصوص امامت اور اسلامی سماج کی رہبری کے مسئلے کو بیان کیا ہے، جن میں بطور نمونہ دعائے مکارم الاخلاق 20ویں دعا جو ماہ رمضان کی 23 تاریخ کو پڑھی جاتی ہے، روزے عرفہ کی دعا 27ویں دعا، عید قربان اور جمعے کی دن کی دعا 48ویں دعا کا نام لیا جا سکتا ہے. میں آئے مولانا عید قربان اور جمعے کے دن پڑھے جانے کی دعا ہے باقاعدہ. میں نے آپ کو ایک دن دکھایا بھی تھا، یعنی کل بھی میں نے دیکھا امام زین العابدین علیہ السلام کی دعا مجھے دکھا رہا تھا، جائے کہ میں نہیں پڑھ پایا. یعنی اگر یہ دیکھیے میں آپ کو ذرا اگر ایک لہجہ اس کو دکھا سکوں، یہاں کے شیئر کو ہٹاتا ہوں اور اپنے موبائل کی اسکرین کو شیئر کرتا ہوں. دیکھیے آئیے دکھا دے رہا ہوں میں آپ کو. یعنی 10 تاریخ کو بھی میں نے جو ہے 10 ذی الحجہ کو جب میں نے کھولے اعمال کو کھولا تو مجھے نظر آئی ہمارے چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام کی دعا وہاں پہ ہمیں شو کر رہا تھا. میری اسکرین نظر آئی آپ لوگوں کو؟ جی اب یہ دیکھیے یہ ایپ ہے میرے پاس مفاتیح الجنان، یہ دکھ رہی ہے نا یہ والی، یہ مفاتیح الجنان. اس میں دیکھیں گے ہم یہ ماہ ذی الحجہ ہے، ٹھیک ہے نا. اوپر دکھ رہا ہے الاحد. الاحد جانتے کس کو کہتے ہیں؟ اتوار کو. 11 ذو الحجہ یعنی 11 تاریخ ہے آج 1446 کی، 8 جون ہے 2025 کا. اس کی خاص بات ہے آج کی دعا یوم الاحد کی دعا دکھ رہا ہے. آج مخصوص ہے مولا کائنات جناب فاطمہ زہرا سلام، آج کے دن کی زیارت آ جائے گی آپ کو. آگے جائیں گے مولا کائنات کی زیارت اور جناب فاطمہ کی، چونکہ آج کے دن ان سے منسوب ہے. ذی الحجہ میں جائیں گے اعمال خاصہ میں جائیں گے. اعمال خاصہ میں ہم جائیں گے مولانا یوم العاشر کے اعمال. یوم العاشر دکھ رہا ہے آپ کو ہیڈنگ؟ یوم العاشر یعنی 10 تاریخ کو. 10 تاریخ میں دیکھیے جیسے کھولتے ہیں الدعاء السادس والاربعون من صحیفۃ السجادیہ، الدعاء الثامن والاربعون من سماس. ہیلو آپ کون؟ میں نے کہا کہ آپ ملیے مجھ
مجھ سے ملیے تو میں آپ کو دے دوں گا جو میں نے کہا ہے. آپ جو مانگ رہے ہیں آپ مجھ سے ملاقات کریے تو دے سکتا ہوں. کب ملیں گے بولیے؟ چلیے عسکری میں نماز پڑھنے آئیے، اسی میں ہم آپ کو موقع نکال کے دے دیں گے. ٹھیک ہے؟ ہاں وہی نا، اور کہاں جا رہے ہیں نماز پڑھانے؟ اور کوئی کام کریے، اللہ کے بندے کام کریے تاکہ اس طرح کی مجبوری کم ہو. ارے ہم کیا لاری دلاتے ہیں؟ ارے بنا لاری کے بھی کام ہوتا ہے، ایسا کیا کام ہے؟ آپ کریے تو صحیح، ایسا نہیں ہے. سبزی کی ایسا کوئی کام نہ کریں، کچا کچا کام کریں گے تو کیا ہوگا؟ یہ الدعاء السادس والاربعون آپ کو تھوڑا سا چھوٹا دکھ رہا ہے، ایسے کرو تو شاید دکھے. یہ دکھ رہا ہے سادس والاربعون من صحیفۃ السجادیہ. اس کو کھولیے، کس کی ہے؟ وکان من دعائی علیہ السلام فی یوم الفطر، عید کے دن. ٹھیک ہے؟ اور یہاں جائیں گے ہم، یہ کان من دعائی علیہ السلام یوم الاضحیٰ و یوم الجمعہ. هذا يوم مبارك ميمون والمسلمون فيه مجتمعون في اقطار ارضه. یہ سب امام کی دعائیں ہیں جو چنندہ دعائیں ہیں، آپ کو ہر جگہ دیکھنے کو نہیں ملیں گے، اور جن کا حوالہ آپ کو کہاں دیا جا رہا ہے؟ اس کتاب میں دیا جا رہا ہے نا؟ تو عید قربان اور جمعے کے دن کی دعا کون سی؟ 48ویں دعا کا نام لیا جا رہا ہے. ابھی میں نے آپ کو دکھایا نا مولانا. اب آئیے، درباری علماء کے خلاف جہاد کیا ہے. کیسے علماء؟ تو درباری علماء، حکومت کی ہاں میں ہاں ملانے والے، ائمہ معصومین علیہ السلام کی زندگی کے سب سے زیادہ ولولہ انگیز حصوں میں سے ایک حصہ اسلامی سماج میں ان غلط افکار اور تمدن کے مالک افراد سے مناظرہ کرنا تھا جو ان کے دور میں ہوتے تھے. یعنی درباری فقہا، محدثین، مفسرین اور قضات. قضات جانتے کس کو کہتے ہیں؟ قاضی کی جمع، قاضی عادل، ارے وہ حاکم جو فیصلے کرتا ہے، قاضی، اسی کی جمع کیا ہے؟ قضات. محدثین حدیث بیان کرنے والے، مفسرین تفسیر بیان کرنے والے، اور قضات یعنی فیصلے کرنے والے. یہ وہ افراد تھے جو لوگوں کے ذہن اور ان کی فکر کو ظالم قدرتوں کے مفاد میں موڑ دیتے تھے. ظالم طاقتیں تھی، ان کے مفاد میں موڑتے تھے اور ان کو ایسی حالت کا عادی بنا دیتے تھے جو خلفائے بنی امیہ و بنی عباس چاہتے تھے، اور ان کو اس حالت کے بنسبت مطیع اور پابند بنا دیتے تھے، اور خلفاء کی حکومت کو قبول کرنے کے لیے فکری اور ذہنی اعتبار سے راہ ہموار کرتے تھے. چوتھے امام کی سیاسی زندگی میں اس قسم کے مناظروں کا ایک نمونہ دربار میں محدث محمد بن مسلم زہری جو 158 سے 124 ہجری کے ساتھ شدید مناظرہ ہے. صحیح ہے؟ زہری کون ہے پہلے جان لیں مولانا، پھر مناظرے کی طرف بڑھیں. زہری تابعین میں سے تھا. تابعین جانتے ہیں مولانا؟ پہلے بتا چکا ہوں میں. ایک اصحاب وہ ہوتے ہیں جنہوں نے رسول اسلام کو دیکھا ہو، تابعین ان کو کہتے ہیں جو صحابیوں کے ساتھ جنہوں نے زندگی گزاری ہو، اور اس کا شمار اس دور کے فقہاء اور مدینے کے بزرگ محدثین میں ہوتا تھا. اس نے اس دور میں رائج عالم تسنن کے 7 علوم کو حاصل کیا تھا. ٹھیک ہے؟ اور 10 صحابیوں کے زمانے کو درک کیا تھا. کتنے صحابیوں کے؟ 10. اور اس طریقے سے کہ فقہ و حدیث کے بعد بزرگوں نے اس سے روایت نقل کی ہیں. اس نے اپنے سوابق کی روشنی میں علمی اور فقہی محفلوں میں بہت زیادہ شہرت اور مقام حاصل کر لیا تھا. اس نے جوانی کے کچھ دن چوتھے امام کی شاگردی میں گزارے تھے اور آ حضرت سے بہت سی روایتیں نقل کی ہیں. لیکن بعد میں بنی امیہ کے خلفاء نے اس کی شہرت اور قیام سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنی حکومت کو مشروع اور قانونی بنانے کی غرض سے، صحیح ہے، اسے اپنے دربار میں سمو لیا، یعنی شامل کر لیا.
اور وہ بنی امیہ کے دربار سے مال و دولت، آرام و آسائش حاصل کرنے کے قصد سے عبد الملک بن مروان کے نزدیکی اور ہم نشین افراد میں، اور اس کے بعد اس کے بیٹوں یعنی ولید، سلیمان، یزید اور ہشام کے دربار کے مقرب افراد میں شامل ہو گیا۔ ہشام بن عبد الملک نے اسے اپنے بیٹوں کے لیے معلم کا عہدہ دیا، سمجھ رہے مولانا، اور آخر عمر تک اس عہدے پر رہا۔ چونکہ وہ پوری طرح سے بنی امیہ کے دربار سے وابستہ ہو چکا تھا، لہذا اس نے ان کے فائدے کے لیے اور ان کی کفر آمیز حکومت کی توجیہ کے لیے یا خاندان بنی ہاشم کی مخالفت میں بہت سے عزیزیں گڑھی ہیں یا تحریف کی ہیں۔ آئیے 3 اور 4 نمبر میں سیرہ پیشوان کس کی کتاب ہے؟ مہدی پیشوائی کی، صحیح ہے۔ البدایہ والنہایہ کس کی ہے؟ ابن کثیر کی۔ سیرہ پیشوان مہدی پیشوائی، یہ جو کتاب ہم پڑھ رہے ہیں بھی شاید نہیں کی ہے مولانا، لیکن اس میں تو وہ باتیں نہیں نظر آ رہی ہیں، کیونکہ دیکھ رہے ہیں مولانا 284 سے 289 تک کہہ رہے ہیں، اس میں کل کتنے پیج ہیں؟ 251، کچھ تو ادھر ادھر کیا گیا جھول۔ 93 نمبر کے پیج پہ ہیں، آئیے 1 نمبر پیج پہ چلتے ہیں، فرنٹ پہ آئیے مولانا، جہاں ہیڈنگ ہے یہاں پہ دیکھیے یہ کس کی کتاب ہے، تعریف کس کی ہے؟ مہدی پیشوائی، اور اصل کتاب یہ سیرہ پیشوایان ہے مولانا۔ دیکھیے یہاں پہ اگر جائیں گے، یہ دیکھیے نقوش امامت نامی کتاب میں دیکھیے ترجمہ سیمائے پیشوایان ہے نا، اور یہاں جو ہم 3 نمبر 93 پہ جائیے مولانا، کیا مولانا یہ ہے نا سیرہ پیشوایان۔ چلیے آئیے دیکھیں، زہری کو امام کا خط، زہری کے ان سیاہ کارناموں کو دیکھتے ہوئے امام نے اسے سخت اور واضح الفاظ میں نصیحت آمیز اور خیر خواہانہ طریقے سے خط لکھا، جس میں آپ نے تحریر فرمایا: خدا ہمیں اور تمہیں فتنوں سے محفوظ رکھے اور تم کو آتش جہنم میں گرفتار ہونے سے بچائے۔ تم ایسی حالت میں ہو کہ جو شخص بھی تمہاری اس حالت کو پہچانے گا اس کے لیے مناسب ہے کہ تمہاری حالت پر ترس کھائے۔ اس بات کا گمان مت کرو کہ خدا تمہارا عذر قبول کر لے گا اور تمہارے گناہوں کو بخش دے گا، ہرگز نہیں۔ خدا نے اپنی کتاب میں علماء سے یہ عہد لیا ہے کہ حقائق کو لوگوں کے سامنے بیان کریں، یعنی جو حقیقت چیز ہے اسے بیان کریں۔ مجھے اس بات کا کتنا زیادہ خوف ہے کہ کہیں کل تمہارا اور خیانت کرنے والے افراد کا مقام تمہارے گناہوں کی وجہ سے ایک ہو، سمجھ میں آئی بات؟ اور اس چیز کی وجہ سے کہ جو تم نے ستمگروں کے ساتھ دینے کی عوض میں حاصل کی ہے تمہارا حساب و کتاب کیا جائے۔ بڑی بات ہے مولانا، ظالم سے اگر آپ حق پرستوں کی مخالفت کے لیے پیسے لے رہے ہیں، مولانا امام حسین علیہ السلام کا قتل نہیں ہوا ہے بلکہ قتل کا فتویٰ دیا ہے، فتویٰ دینے والے کون ہیں؟ یہی مفتی حضرات ہیں۔ قتل کے جواز کو جائز ٹھہرانے والے کون ہیں؟ یہی مفتی لوگ ہیں۔ اب تم اپنے عہدوں اور مظالم سے کنارہ کشی اختیار کرو تاکہ گزرے ہوئے پاک اور صالح افراد سے ملحق ہو جاؤ۔ خداوند عالم تمہیں علوم قرآن کا حامل بنایا اور علوم دین کو تمہارے پاس امانت قرار دیا، لیکن تم نے انہیں ضائع کر دیا۔ خدا کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے ہمیں تمہاری گمراہی سے محفوظ رکھا۔ صحیح ہے؟ تو یہ ہمیں خط کہاں دیکھنے کو ملے گا؟ یہ اس کا حوالہ کیا ہے؟ تحفل اقول حسین ابن علی شعبہ، تصحیح و تعلیق علی اکبر الغفاری، جو مؤسسہ نشر اسلامی قم سے 1414 میں پرنٹ کی گئی۔ احکام شرعی اور اخلاقی و تربیتی مطالب کی نشر و اشاعت۔ چوتھے امام کی ثقافتی کاوشوں میں سے ایک اسلامی احکام کی نشر و اشاعت اور تربیتی تو جانتے نا، اخلاقی بحثوں کو بیان کرنا بھی تھا۔ امام نے اس میدان میں بہت سے بلند و بڑے قدم اٹھائے ہیں جنہوں نے دانشوروں کو حیرت و تعجب میں ڈال دیا ہے۔
اور انہیں داد و تحصیل دینے پر مجبور کر دیا ہے. جیسا کہ شیعوں کے عظیم عالم شیخ مفید رحمۃ اللہ علیہ اس سلسلے میں تحریر فرماتے ہیں کہ فقہائے اہل سنت نے آپ سے اتنے زیادہ علوم نقل کیے ہیں کہ جنہیں شمار نہیں کیا جا سکتا. اس کے علاوہ موعظے، دعائیں، قرآن مجید کے فضائل اور حلال و حرام مسائل اتنے زیادہ حضرت سے نقل ہوئے ہیں کہ جو علماء کے درمیان مشہور ہیں. اگر ہم ان کی شرح کرنا چاہیں تو بات بہت طولانی ہو جائے گی. 1 نمبر کا حاشیہ مولانا ارشاد صحیح ہے. اور ایک رسالت الحقوق مولانا آگے آ رہا ہے. چوتھے ماہ کی تربیتی اور اخلاقی تعلیمات کا ایک نمونہ جو یادگار کے طور پر باقی رہ گیا رسالت الحقوق نامی مجموعہ ہے. رسالت الحقوق جس کا ترجمہ اردو میں اپنے حوزے میں موجود ہے آئین حقوق. صحیح ہے. جس میں آنکھ کا حق، ہاتھ کا حق، پیر کا حق، پیٹ کا حق، ماں کا حق، باپ کا حق بہت اچھے طریقے سے بیان کیا ہے. صحیح ہے. اگر ہم آپ کو اگر دکھا سکیں مثلا اردو لکھتا ہے مولانا یہ؟ اردو کہاں لکھ رہا ہے؟ نہیں لکھ رہا ہے یہ، نہیں لکھ رہا ہے. اردو لکھنا پڑے گا. ایڈ کر دیں گے والد کا حق. دیکھو ایسے عربی میں لکھ کے حق رسالت الحقوق میں دیکھیں یہ رسالت الحقوق ہے. بر الوالدین فی رسالت الحقوق. یہ دیکھیے بر الوالدین الگ ہے. نہیں تو پورا ہے. عربی میں سرچ کر لوں زیادہ آسانی سے مل جائے گا. حق الوالد، حق الوالد کی رسالت الحقوق. ہاں حق الوالد علی حق الولد على والده اذا كان ذكرا ان يستفره امه ويستحسن اسمه. کہ بیٹے کا حق والد پر یہ ہے، یہ حق الولد ہو گیا باپ پر، کہ اگر وہ مرد ہے یستفرہ امہ ویستحسن اسمہ کہ اس کے نام کو اچھا، ویعلمہ کتاب اللہ ویطہرہ ویعلمہ السباحہ اور اسے پاک کرے اور اسے تیراکی سکھائے. وَإِن كَانَتْ أُنْثَىٰ أَن يَسْتَفِرَّ أُمَّهُ وَيَسْتَحْسِنْ اسْمَهَا. یہی ہو گیا. وَيُعَلِّمَهَا سورۃ النور، سورہ نور کی تعلیم دے، چونکہ اخلاقی سورہ ہے سورہ نور مولانا. سورہ نور کیا ہے؟ اخلاقی سورہ. وَلَا يُعَلِّمَهَا سورۃ یوسف، اور اسے سورہ یوسف کی تعلیم نہ دے. ٹھیک ہے. ہاں وَلَا يُعَلِّمَهَا یعنی شرح و تفسیر کے ساتھ کس کی تعلیم دے؟ قرآن کی ایک مجموعی تعلیم ہے. شرح و تفسیر کس کی بتائے؟ سورہ نور کی. چونکہ حب و شغف کی بات ہے سورہ یوسف میں، کہا اس کی تعلیم کو نہ دے. وتعلیم الوالد الولد وتعدیبہ مامور بہ. صحیح ہے. یہ تو حق الولد علی الوالد یہ تو الگ الگ ہے. میں وہ نہیں آ رہا جو میں چاہ رہا ہوں نکالنے کے لیے. مثلاً امام العابدین علیہ السلام کا قول مجھے یاد ہے کہ تمہارے باپ کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ تمہاری اصل ہے. تمہاری کیا ہے؟ اصل ہے. اگر وہ نہ ہوتے تو تمہارا وجود اس دنیا میں موجود نہیں ہوتا. کسی طرح ماں کا کیا حق ہے؟ جیسے خواہر تھی، انہوں نے اپنے والد کو برا بھلا کہا. میں نے کہا نہیں برا بھلا نہ کہے بلکہ ان کے لیے دعا کریں. آپ کے والد برے ہو سکتے ہیں لیکن والد تو والد ہیں، چاہے اچھے ہوں یا برے ہوں. برے ہیں تو ان کے لیے دعا کریے، اچھے ہیں تو شکر کریے.
ہے یا نہیں ہے؟ گالی دینے کا، دھتکارنے کا حق تھوڑی ہے ہمیں اپنے والد کو. تو رسالت الحقوق مولانا وہ کتاب ہے ہمارے پاس، کیا کہتے ہیں یہاں پہ ہے. اس کا ترجمہ اگر آپ لوگوں کو لینا ہے تو آئین حقوق. کیا ہے؟ آئین حقوق. بہت اچھا ہے اس کا ترجمہ ہے. اس میں امام نے انسان کے مختلف وظائف، کتنے مختلف وظائف، ٹھیک ہے، تو خواہ وہ اللہ کی بارگاہ میں یا کہاں ہو، اللہ کی بارگاہ میں، خواہ اپنے نفس کی بنسبت ہو یا دوسروں سے متعلق ہو، بیان کی ہے. امام ان وظائف کو، جن کی تعداد 50 حقوق ہیں، پہلے طور پر اجمال، پھر ان کو بطور تفصیل بیان کیا ہے. رسالۃ الحقوق جو محدثین کے ذریعے سے نقل ہو کر ہماری احادیث کی کتابوں میں محفوظ کی گئی، متعدد بار علیحدہ علیحدہ طور پر طبع ہوا، اور اس کے متعدد ترجمے اور شرح بھی لکھی گئی ہیں. یہ دیکھیے اس رسالے کو شیخ صدوق نے حاشیے میں دیکھو الخصال میں سند کے ساتھ، اور کتاب من لا یضر الفقیر میں جلدوں میں بغیر سند کے روایت کیا. حسن بن علی شعبہ نے بھی کتاب تحفۃ العقول میں بغیر سند کے البتہ واضح تر نقل کیا ہے. شیخ صدوق کی نقل کی بنیاد پر حقوق کی تعداد 51 ہے. کتنی ہے؟ 51. اور ابن شعبہ کی روایت کی بنیاد پر کتنی ہے؟ 50 ہے. زندگانی علی بن الحسین ڈاکٹر سید جعفر شہیدی. تو اس طرح سے اگر ہم دیکھتے ہیں تو مولانا کیا ہے پاتے ہیں کہ امام نے جو کتاب لکھی ہے وہ کتاب کیا ہے مولانا؟ وہ کتاب ایسی ہے کہ جس میں تمام انسان کے حقوق کو امام بیان کر رہے ہیں. کس کا کیا حق ہے. میں کتاب شیئر کر رہا ہوں، آئیے ایک نظر اس پہ ڈال لیتے ہیں، رسالۃ الحقوق پہ بھی. دیکھیے آ گئی کتاب، یہ رہی کتاب، آپ لوگ بھی ڈاؤن لوڈ کر لیجئے گا. آئین حقوق، یہ رسالۃ الحقوق کا ترجمہ ہے. دکھ رہا ہے؟ گروپ پہ تھوڑی گئے، ارے ڈال دی آپ کے گروپ پہ بھی ڈال دی بھائی. شرح رسالۃ الحقوق، تالیف کیا ہے قدرت اللہ مشائخی، نثار احمد زین پوری صاحب نے اس کا ترجمہ کیا ہے. فہرست میں اگر جائیں گے ہم، یہاں پہ دیکھیے حق کے لغوی معنی، حق کے اصطلاحی معنی، حقوق امام، انسان و ذمہ داری، خدا کا حق. ٹھیک ہے، اب یہ پورا مصائب میں خدا سے پناہ، فطری بات کیا ہے. اب اس پہ ایک تو خدا کا حق ہو گیا، اس کے بعد جائیں نفس کے اقسام کے بارے میں بات ہے. حکما کے نظریے، نفس کے مراتب قرآن کی نظر میں، نفس امارہ، نفس لوامہ. گالی دینے کا کہاں گیا جی؟ گالی دینا زبان کا المیہ، یہ سب زبان کا ہے مولانا. 87 پہ جائیں، چلیے 87 پہ چلتے ہیں مولانا. پیج زیادہ پہ چلے گئے ہم لوگ، 87 کے بجائے. آنکھ کی ساخت 87، 104. یعنی اور ترجمہ ہے، اس سے استفادہ کریے تقریروں میں، مجلسوں میں، کم سے کم خصوصاً خواتین. یہ گالی دینا، گالی اور فحش شریعت اسلامیہ کے نقطہ نظر مضمون ہے، اسے زبان کی آفات میں شمار کیا گیا. رسول اکرم فرماتے ہیں خبردار گالی نہ دینا، کیونکہ خدا فحش کلامی اور گالی دینے کو پسند نہیں کرتا. دوسری حدیث میں فرمایا جو گالی دینے کے مرض میں مبتلا ہے اس پر جنت حرام ہے، وہ جنت میں نہیں جائے گا. ایک روایت میں ہے عائشہ سے فرمایا عائشہ اگر گالی انسان ہوتی یا مرد کی صورت میں آ گئی ہوتی تو وہ مرد بدترین ہوتا. گالی پکنا بدترین عادت اور بدخلقی ہے. جس شخص میں نقص ہے اسے اس کو ختم کرنے کی کوشش کرنا چاہیے. علماء نے فحش کی تعریف اس طرح کی، نازیبا اور بھونڈی بات کو واضح طور پر کہنا فحش ہے. صحیح ہے. لان تان کرنا کا حق ہے، سب کا ہے نا، ایک ایک کا حق ہے اس میں مولانا.
موت کو یاد کرنے کے ذریعے شرمگاہ کی حفاظت کرنا. موت کیا ہے؟ تو اس کو پڑھیں تو اس میں کافی چیزیں جو ہیں ہمیں کیا ہوگا. آئین حقوق کیا ہے یہ کتاب؟ میں نے شیئر بھی کر دی ہے تاکہ جو ہے آپ کے لیے محتاج افراد کی کفالت کس کا کام تھا؟ امام کا. چوتھے امام کی زندگی کا ایک درخشاں پہلو آپ کا اس تاریخ دور میں اجتماعی خدمات انجام دینا ہے. یہ خدمات حضرت کی نظر کے آخری ایام تک بغیر کسی فرق کے جاری رہیں، خواہ واقع ہررہ جیسے بحرانی و پرآشوب دور میں ہوں یا امن و سکون کے دور میں کہ جب محتاج اور فقیر اور افراد آپ کے دست نوازش کے انتظار میں رہتے تھے جو ان کی طرف مہربانی و کرم کے ساتھ بڑھایا جاتا تھا. آپ کی اس قسم کے خدمات کے برجستہ نمونوں کو تاریخ بیان کرتی ہے، جسے انشاءاللہ کل لیا جائے گا. ٹھیک ہے کہ آپ کے اجتماعی خدمات کس طرح کے تھے. لیکن جو امام کی یعنی دو کتابیں ان کی ایسی ہیں کہ دونوں سے بکثرت استفادہ کیا جا سکتا ہے. متعدد دعاؤں کا حوالہ امام زین العابدین علیہ السلام کی دعائے اہل صبور فوجی حضرات کی حفاظت کے لیے پڑھی جاتی ہے. دعائے سیدہ سجادیہ کی دعا ہے. کورونا میں ساتویں دعا جو آیت اللہ خامنہی صاحب کی طرف سے سجیسٹ کی گئی تھی کس کی ہے؟ صحیفہ سجادیہ کی دعا ہے. دعائے مکارم الاخلاق دعائے توبہ کس کی دعا ہے؟ صحیفہ سجادیہ کی دعا ہے. عید اضحیٰ عید قربان جمعے کے دن کی دعا صحیح ہے. اس کے علاوہ آپ آ جائیے تو عرفے کی ایک دعا امام زین العابدین علیہ السلام کی بھی موجود ہے. ٹھیک ہے. ایک تو امام حسین علیہ السلام کی دعائے عرفہ ہے. اسی میں جب جائیں گے ہم اسی ایپ میں جو میں ایپ دکھا رہا تھا اس میں آپ کو کس کی ملے گی؟ امام زین العابدین علیہ السلام کی بھی دعائے عرفہ آپ کو مل جائے گی. ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ آپ کی خدمات کو ہم لوگ کل دیکھیں گے. الحمدللہ رب العالمین.